یہ جو مبارک صورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس مبارک صورت کا نام سورۃ الفیل ہے، اور فیل عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ لفظ فیل یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے دو، اور ایک ہوتے ہیں تین۔ تو تین یا تین سے زائد جتنے الفاظ ہوتے ہیں ان کو جمع کا لفظ کہا جاتا ہے۔ تو لفظ فیل یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کی جو واحد آتی ہے وہ فیلتن آتی ہے، اور فیلتن کے معنی آتے ہیں ہاتھی کے۔ فیلتن کے معنی آتے ہیں ہاتھی کے، تو لفظ فیل کا ترجمہ ہوگا بہت سارے ہاتھی۔ اب اس مبارک صورت کا نام سورۃ الفیل ہے، تو گویا کہ اس بات کی طرف پیغام ہے، اس مبارک صورت کے اندر جس واقعے کو بیان کیا گیا ہے وہ واقعہ ہے کہ جس کے اندر بہت سارے ہاتھیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مبارک صورت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، اور اس کے اندر جو واقعہ ہے اس واقعے کی جانب اشارہ فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم اگر ہم کھول کر دیکھیں، اس مبارک صورت کی ترتیب جو موجودہ ترتیب قرآنیہ یا صورت قرآنیہ جو موجود ہیں ان کی ترتیب سے اگر دیکھیں، اس مبارک صورت کا نمبر آپ کو نظر آئے گا 105، یعنی موجودہ جو ہماری ترتیب ہے جس میں 114 صورتیں بنتی ہیں، ان 114 صورتوں کے اندر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل والی جو صورت ہے، اس کا جو نمبر رکھا گیا ہے وہ نمبر 105 ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مبارک صورت جب نازل ہوئی، اس سے پہلے سرکار پر 18 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور اس مبارک صورت کے نزول کا نمبر 19واں ہے۔ موجودہ ترتیب جو قرآن کریم کے اندر ہے اس ترتیب کے مطابق 105 نمبر پر یہ صورت ہمیں دکھتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم جس ترتیب سے نازل ہوا، اگر اس ترتیب کو دیکھا جائے تو یہ مبارک صورت ہمیں 19ویں نمبر پر نظر آتی ہے کہ 18 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور 19ویں نمبر پر یہ مبارک صورت نازل ہوئی ہے۔ اس مبارک صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 آیات ذکر کی ہیں، اور میں نے آپ کو گزشتہ جو میں بتلایا تھا، آیت کسے کہا جاتا ہے؟ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو سینٹر کے اندر جگہ جگہ ہمیں گول دائرے نظر آتے ہیں، وہ جو گول دائرے ہوتے ہیں ان کو آیت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس قسم کے گول دائرے سورۃ الفیل کے اندر 5 آئے ہیں، تو گویا کہ اس مبارک صورت کی اللہ تعالیٰ نے 5 آیات اتاری ہیں۔ اس مبارک صورت کے اندر جو کلمات ہیں، گزشتہ جمعے آپ کے سامنے یہ بات بیان ہوئی، الف با تا تا جیم ہا خا، اگر ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے ان کو حرف کہا جاتا ہے یا ان کو حروف کہا جاتا ہے، لیکن اگر یہی حروف اگر یہ باہم مل جائیں، 2 یا 2 سے زیادہ حروفوں کا مجموعہ ہو جائے تو وہ کلمہ بن جاتا ہے۔ اس انداز سے اگر سورۃ الفیل کے اندر کلمات کو گنا جائے تو 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 24 کلمات ذکر کیے ہیں۔ آیات 5 ہیں اور کلمات 24 ہیں۔ اس مبارک صورت کے اندر اگر حروف گنے جائیں، جیسے الف ہے، با ہے، تا ہے، اگر حروف کو گنا جائے تو وہ مبارک حروف اس مبارک صورت کے اندر وہ 99 ان کی تعداد بنتی ہے، یعنی 1 کم 100 حروف اللہ تعالیٰ نے اس مبارک صورت کے اندر رکھے ہیں، اور 24 کلمات یعنی 20 اور 4 24 کلمات اللہ تعالیٰ نے اس مبارک صورت کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ اس مبارک صورت کو سورۃ الفیل کہا جاتا ہے۔ اس مبارک صورت کے اندر جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس واقعے کے اندر ہاتھیوں کا استعمال ہوا۔ اب یہ واقعہ تھوڑا سا سن لیں تاریخی اعتبار سے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ واقعہ سننے کے نتیجے میں ہمارے لیے آگے مطلب کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ 30ویں سپارے کے اندر سورۃ البروج نامی ایک سورت ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ یہ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 70 سال پہلے کا واقعہ ہے
جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج کے اندر نقل فرمایا ہے۔ وہ واقعہ کیا پیش آیا؟ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک طرف ہے مکہ مکرمہ، یہ بھی عرب، یہاں پر بھی عرب کے لوگ آباد ہیں، عربی بولنے والے ہیں اور خاندانی اعتبار سے عرب لوگ ہیں۔ مکہ مکرمہ کے قریب ہی یمن کا علاقہ ہے، یمن کا ملک موجود ہے، یمن کے اندر بھی رہنے والے وہ بھی عربی و نسل تھے، عربی زبان بولنے والے تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر جو لوگ رہتے تھے انہیں قریش کہا جاتا تھا، ان لوگوں کو قریش کہا جاتا تھا، اور یہاں پر کعبۃ اللہ موجود تھا، اور اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والوں کا ادب اور احترام اور ان کی تعظیم اور توقیر پوری دنیا والوں کے دلوں کے اندر مسلم تھی۔ وہ سارے کے سارے ان کو کعبۃ اللہ کے مجاور کہا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کے پڑوسی کہا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر بھلے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کعبے والوں کو، قریش والوں کو، مکہ والوں کو احترام کی نیت سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے برخلاف جو یمن کا ملک تھا وہاں پر ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام تھا ذو نواس۔ یہ بندہ جو تھا یہ مذہب کے اعتبار سے مشرک تھا اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے بہت ظالم تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے گئے، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب ان کا سفر آسمانوں کا ہوا، اس وقت سے لے کر ہمارے پیغمبر کی بعثت تک درمیان کے عرصے کے اندر کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ تو یہ جو درمیان کا عرصہ ہے تقریباً 500 یا 550 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس درمیان کے عرصے کے اندر جو دین صحیح دین تھا، جو اللہ کی طرف سے صحیح راستہ، صحیح مذہب تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس وقت روئے زمین پر موجود تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہوگا اس زمانے کے اندر، چونکہ اور تو کوئی نبی آیا نہیں، حضرت عیسیٰ ہی کا دین، حضرت عیسیٰ ہی کی شریعت چل رہی تھی، اس بنیاد پر وہ زمانے کا پکا ٹھکا صحیح العقیدہ یا راسخ العقیدہ مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ اب یمن کے اندر عیسائی لوگ آباد تھے، یعنی وہ عیسائی جو اس زمانے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کی پیروی کرنے کی وجہ سے مسلمان سمجھے جاتے تھے۔ اور ذو نواس نامی جو بادشاہ تھا یہ مشرک تھا اور ظالم بھی تھا۔ ایک طرف مشرک تھا، گویا کہ یہ آسمانی مذاہب کو مانتا نہیں تھا۔ جب یہ آسمانی مذاہب کو مانتا نہیں تھا تو لامحالہ نتیجہ یہی ہے، آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کو برداشت بھی نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا؟ اس نے یمن کے اندر جو اس زمانے کے مسلمان تھے ان میں سے 20,000 مسلمانوں کے لیے باقاعدہ خندقیں کھدوائی اور گھڑے کھدوائے، اور 20,000 کے لگ بھگ افراد کو ان خندقوں کے اندر زندہ جلا ڈالا۔ 20,000 افراد اس زمانے کے مسلمان، ان کو ذو نواس نامی یمن کے بادشاہ نے یا یمن کے سردار نے، یمن کے بڑے نے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ مسلمان ہیں ان کو زندہ جلا ڈالا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ان مسلمانوں میں سے 2 کسی نہ کسی طریقے سے بچ گئے، اور وہ دونوں جب بچے تو چھپکے چھپکے یمن سے نکلے اور سیدھے یہ روم کے بادشاہ کے پاس پہنچے، اور وہاں جا کر شکایت کی، نجاشی کے پاس پہنچے جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اور اسے جا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ ذو نواس نے ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ ہمارے 20,000 بندوں کو آگ کے اندر جلا ڈالا، اور ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا صرف یہی قصور ہے کہ ہم دین عیسوی پر عمل کرتے ہیں۔ یہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، یہ بھی مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ ہمارے پیٹی بھائی، ہمارے ہم مذہبوں کو ذو نواس نامی مشرک بادشاہ نے اس قسم کی زیادتیوں کا شکار کیا ہے، اس نے فوراً وہاں سے ایک لشکر تشکیل دیا، اور اس لشکر کے اندر اس نے اپنے 2 کمانڈروں کو کمان دی کہ جاؤ اور ذو نواس کا کام تمام کر دو۔ حبشہ سے نجاشی بادشاہ نے جو لشکر روانہ کیا، اور اس کے کمانڈر 2 تھے، ایک کمانڈر کا نام تھا ابرہا بن صباح بن اشرم، اور دوسرے کا نام تھا اریات۔ یہ دونوں وہاں سے آئی لشکر، اور یمن کے اندر آنے کے بعد
ذو نواس اور اس کے لشکر سے ان کی آپس میں جنگ ہوتی ہے۔ جنگ کے نتیجے میں اللہ کی شان یہ ہے کہ ذو نواس کے لشکر کو شکست ہو جاتی ہے، خود ذو نواس وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ملک سے بھاگنے کے لیے کشتی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور کشتی میں بیٹھتا ہے، سمندر کے بیچ میں جا کر کشتی ڈوب جاتی ہے، ذو نواس وہیں پر مر جاتا ہے۔